عزیز ساتھیو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے اور بے ادب ہمیشہ ہی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا دجال اور کذاب فراڈیا مرزا جہلمی نہیں، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے چھوٹا مرزا جہنمی کہنا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، آپ کو یہ میرے الفاظ بڑے برے لگ رہے ہوں گے اور ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے مولوی صاحب بڑے ہائپر ہو رہے ہیں اور یہ الفاظ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اگر کوئی نازیبا لفظ استعمال کریں تو ہمیں برا لگتا ہے، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کچھ کہیں تو برا لگے گا، بختیار کاکی کے بارے میں اگر ہم کچھ کہیں تو برا لگے گا۔ عزیز ساتھیو، آپ بتائیں جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہوں، جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہوں، جن کے فضائل بیان کی ہوں، ان کو مرزا جہلمی جہنمی، یہ چھوٹا مرزا، ان کو برا بھلا کہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، جد الحسن والحسین ہیں، امام القبلتین ہیں، محبوب رب المشرقین ہیں، جو اللہ کے ہاں اتنے بڑے درجے والی ذات ہے کہ ساری ہم اس بات کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ان کے بارے میں نازیبا لفظ استعمال کرے، کفریہ کلمات ان کے بارے میں استعمال کرے، کیا اس کے بارے میں کوئی نرم گوشہ ہو سکتا ہے؟ یہ گستاخ رسول کے بارے میں کیا ہم کوئی نرم گوشہ استعمال کر سکتے ہیں؟ عزیز ساتھی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا جملہ کہے جو نہ صرف یہ کہ کلمات کفر کے اندر سے ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کے بارے میں ہم بڑے نرم اور اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو کریں؟ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور تو گالی دینے والے کو آپ بھائی جان کہیں گے، یا آپ کے والد کو کوئی برا کہے آپ اس کو جا کے کہیں گے بھائی جان آپ ایسے لفظ استعمال نہ کریں، کیا یہ کہیں گے؟ عزیز ساتھیو، یاد رکھ لیں، جو صحابہ کا ادب نہیں کرتا، جو انبیاء کا ادب نہیں کرتا، ان صحابہ کا جن کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کا ایک گروہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، اے اللہ انصار کے بچوں کی مغفرت فرما، اے اللہ انصار کے بچوں کی بھی مغفرت فرما۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری جو ہے جو غلام ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے اندر کہا اے اللہ انصار کے غلاموں اور باندیوں کی بھی مغفرت فرما۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بچوں کی جو گھر والیاں ہیں یا ہمارے بھائیوں کی گھر والیاں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی دعائیں فرمائی۔ ان صحابہ کے بارے میں ایسا غلیظ لفظ استعمال کرنا، ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ لونڈے لپاڑے، عزیز ساتھی اتنے برے لفظ یہ صحابہ کے بارے میں کہنا، اور لونڈا لپاڑا تو تو ہے جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں، جو صحابہ کے بارے میں ایسی نازیبا گفتگو کرتا ہے۔ عزیز ساتھیو، آدمی اپنے منہ سے نظر آتا ہے کیسے، اس کے منہ سے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں نکلیں، صحابہ انصار کے بارے میں جن کے بارے میں حضور فرمانے فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے انصار سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے نفرت کرتا ہے ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے انصار سے نفرت کر رہا ہے وہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے کرے گا۔ تو انصار کے بارے میں ایسے لفظ اور اتنے گھٹیا انداز سے، عزیز ساتھیو ہوش کے ناخن لیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ایسے چھوٹے مرزا جہنمی ان لوگوں کو سننا، عزیز ساتھیو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس بدبخت کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اس کا انجام انشاءاللہ تعالی عبرتناک ہوگا، جو بھی گستاخ ہوتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گا یہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو دیکھے گا، اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ جو صحابہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں گستاخانہ لفظ بولتا ہے۔ ابھی اس نے امام الانبیاء کے بارے میں جو لفظ بولا الامان واللفیظ، مجھے یاد ہے ہم ڈی پی او سہیل سکھیرا ہوتا تھا ملتان کے اندر، اس کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا جی آپ کا فلاں کانسٹیبل وہ آپ کے بارے میں یہ نازیبا لفظ کہتا ہے۔ سہیل سکھیرا نے کہا ظالم کے بچے، وہ تو چلو میرے پیٹ پیچھے کہہ رہا، تو میرے منہ پر آ کر کہہ رہا ہے۔ عزیز ساتھی، یہ حضور کے بارے میں ایسا لفظ کہہ رہا ہے کہ جو ہم زبان سے نکالتے ہوئے بھی یقین مانے ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کہتا ہے عیسائی جو ہے
وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، وہ لفظ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ قرب قیامت کے دن ایک فتنہ نکلے گا جس کو دجال کہتے ہیں، جس کی جو ہے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، کہہ رہا ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ عیسائی حضور کے بارے میں کہتے ہیں۔ عزیز ساتھی، حالانکہ عیسائیوں کے یہاں کوئی ایسا مسلک نہیں، ان کا کوئی ایسا مذہب نہیں، لیکن اگر کوئی کہتا تو اس سے نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور کے بارے میں غیر مسلم بھی، وہ بھی آپ کے بارے میں گستاخی نہیں کرے گا۔ عزیز ساتھی، جو کرتے ہیں ان کو ان کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں، ان کے وہ تو ہے ہی کافر، اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا، اپنے آپ کو اسکالر کہنے والا، اپنے آپ کو دیندار کہنے والا، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والا، مدارس کے اوپر بھونکنے والا، یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ یہ حضور کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ مدارس کے بارے میں اس سے جب پوچھا گیا تو نعوذ باللہ من ذالک کہتا 100% مدارس کے اندر یہ گندی حرکتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی مٹی کا بنا ہے، پتہ نہیں انسان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم مدارس کے اندر پڑھے، ہم استاد جی مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ہم کتنے دن تک روتے رہے، کئی دنوں تک تو ہم نے کھانا نہیں کھایا کہ ہمارے روحانی والد آج اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ کو تہجد میں روتے دیکھا، ہم نے تو اپنے اساتذہ کو رو رو کے دعائیں مانگتے دیکھا، ہمارے اپنے دوست ساری رات پڑھنے والے تھے، ہمارے اساتذہ قاری قاسم صاحب انتہائی قرآن پڑھنے والے، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں گھر تک 2-3 سپارے پڑھ لیتے۔ عزیز ساتھیوں، ہم نے اپنے اساتذہ کو انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک دیکھا، مستجاب الدعوات دیکھا، اور یہ ذلیل آدمی یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بکواس کرتا ہے، مفتی منیر صاحب کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کہتا ہے 100% مدارس گندے ہیں۔ اور گندی شکل والے گندے کیڑے، تو نے کبھی بہاولپور یونیورسٹی کے اندر یا دوسری یونیورسٹیوں کے اندر جو سکینڈل کھڑے ہوئے ان پر کبھی کوئی 1 گھنٹے کی ویڈیو بنائی، کبھی ان کے بارے میں زبان نکالی؟ وہاں تجھے سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اور مدارس جو پاکیزہ جگہیں، مسجدیں جو پاکیزہ جگہیں، جہاں پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ مدارس، جن مدارس کے اندر قال اللہ تعالی قال رسول کی محفلیں قائم ہوتی ہیں، جہاں بچے صبح تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، جہاں اشراق تک اعمال ہوتے ہیں، وظائف کیے جاتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت ذکر اذکار کی جاتی ہے، جہاں دن رات پڑھائی ہوتی ہے، تہجد سے لے کر رات 11-12 بجے تک، جہاں اللہ اور اس کے رسول کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، وہ تجھے ہضم نہیں ہوتے؟ عزیز ساتھیوں، اگر آپ کے گھر کے متعلق کوئی بولے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ مدارس کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں بولے، آپ کو تکلیف اگر نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں پھر آپ کا ایمان بھی خطرے کے اندر ہے۔ ہمیں اپنے صحابہ سے، انبیاء سے، حضور سے محبت ہے، اپنے مدارس سے محبت ہے، اسی لیے یاد رکھ لیں ایسے لونڈے لپاڑے، ایسے چھوٹے مرزا جہنمیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ہم سرکاری اداروں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے 295 ایکٹ کے تحت ان کے اوپر FIR درج کی جائے اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اللہ رب العزت اسلام کو ایسے شریر لوگوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔